پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ اس وقت ہمارے ملک میں ہے، اور یہ اتنی بڑی کابینہ جب گئی جنیوا اور وہاں پر انہوں نے تقریریں کی ڈونرز کانفرنس سے، تو پھر امداد کا اعلان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے UAE اور سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں سے بھی امداد کا اعلان ہوا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کو بہت ساری امداد مل رہی ہے، لیکن جو سوال پاکستانی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس امداد کا استعمال کیسے ہوگا، کہ صاف شفاف طریقے سے، تاکہ کوئی الزام غلط قسم کا کرپشن کا نہ لگے، اس کو یوز کس طرح کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں اس کو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے۔ آگے کا راستہ کیا ہے، فیوچر کیسا ہے، ہم کس طریقے سے اس مشکل کا مقابلہ کریں گے، ہم کس طریقے سے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچائیں گے۔ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے بڑے پیارے محترم گیسٹ ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب۔ آپ وفاقی انشورنس محتسب ہیں، اور آپ سے ملنے کے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، معلوم پڑا کہ اس وقت کراپ انشورنس اور لائف سٹاک انشورنس، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ فصلوں کا نقصان ہوا ہے، بڑے پیمانے میں جانور بہہ گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ اب ان لوگوں کو واپس اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ان کے کلیمز جلد از جلد دلوائے جا رہے ہیں، جانیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم۔ واٹ از ہیپننگ ڈاکٹر صاحب؟ میں ایک تو آپ کو بیسیکلی انشورنس کے بارے میں بتاؤں، دو قسم کی انشورنس ہوتی ہے جی، ایک لائف انشورنس کہلاتی ہے، دوسری جنرل انشورنس۔ جو آپ نے بات کی ہے کراپ انشورنس، لائف اسٹاک کی انشورنس، یہ سب جنرل انشورنس میں آتی ہے۔ انڈسٹریز کو جو انشور کرتے ہیں، کاروں کی جو انشورنس ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو انشورنس ہوتی ہے، سب جنرل انشورنس کے اندر آتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک صورت بنی تھی کہ جس وقت یہ سیلاب آیا تھا، انشورنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے، کیونکہ ایک مینڈیٹری ہے کہ 60 ڈیز کے اندر ریلیف دینا ہوتا ہے ایز اے وفاقی محتسب، کسی کی بھی کوئی کمپلینٹ آئے۔ تو انشورنس کے معاملے میں جب سیلاب آیا، فلڈ آیا، تو اس میں بہت ایک ایمرجنسی سیل میں نے بنایا، فلڈ ایمرجنسی سیل، کہ جہاں ودن 60 ڈیز سے کم کر کے 30 ایون 10 ڈیز آن فون ہم نے ریلیف دلا دیا۔ پتہ چلا یعنی ان کے سے نمبر لیا، آگے فارورڈ کیا کہ نہیں، اس کو فوراً ان کی اب پیمنٹ کریں۔ کوشش پوری کی گئی ہے کہ اس سے لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اب اس میں یہ رہا کہ یہ معاملہ کیونکہ بہت سیریس تھا اور اس میں اویئرنیس نہیں ہے۔ اب یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں، گراس روٹ لیول تک ہمارے جو زمیندار ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو کرہاری ہے، جو کاشت کرتے ہیں، ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، انشورنس سے اتنا نابلد ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ کیا کیا ان کو آسانی سہولتیں ہوں گی۔ تو انشورڈ جتنے بھی ایگریکلچر سیکٹر میں یا کراپ انشورنس کے اندر جو بڑی بڑی ایگریکلچرسٹ ہیں، اس میں جو تھرو بینک آتے ہیں، بینک اپنے پیسوں کو سیکیور کرنے کے لیے انشورنس کرواتی ہے، اور وہ ان کی کراپ یا وہ چیز انشورڈ ہوتی ہیں۔ ان کو سب کو ریلیف ملا، ود ان ڈیز ملا ہے، اور کہیں سے بھی کوئی اطلاع آئی ہے، کسی نے کہا کہ یہاں ہے، اس کو ایگزامن کیا اور سیم ڈے کوشش کی گئی کہ ان کو ریلیف دلوا دیا جائے۔ تو اس میں سیلاب بہت افسوس کی بات ہے، بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں تباہ کاری ہوئی ہے۔ اس میں لائف اسٹاکس کے حوالے سے بھی لوگوں کو جو دوسرے نقصانات ہوئے کراپس میں، تو اس میں پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، میں صدر مملکت صاحب کی بات کروں گا، پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کو خود وہ چیئر کرتے ہیں۔ اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز، ورلڈ بینک کا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ایگریکلچر منسٹر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، SECP، جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ کیا، اور کوشش کی گئی کہ جو ان کی گراس روٹ لیول پہ پرابلمس آ رہی ہیں اس کو ریزولو کیا جائے۔ وہ اتنا کامیاب رہا، اس میں مسلسل میٹنگس ہو رہی ہیں۔ اب ایک میٹنگ جو ہے، فالو اپ میٹنگ مسلسل چل رہی ہے، اب میرے خیال سے نیکسٹ 14-15 ڈیز کے اندر پھر ہوگی، جس میں چاروں چیف منسٹرز کو بلایا گیا ہے، تمام ایگریکلچر منسٹرز ہیں، اور وہ سارے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز اس میں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا بھی امپیکٹ جا رہا ہے۔ پھر میں نے ایک کام یہ کیا کہ اویئرنیس کے حوالے سے کہ گراس روٹ لیول تک کیسے جائیں، اس میں پورا پاکستان میرے اس میں تعلق ہے، چاروں صوبوں سے۔ تو ہر صوبے کے اندر ہم نے کوشش کی کہ مختلف سیمینارز، ایگریکلچر بینک کے تھرو، اور جتنے لوگ لون لیتے ہیں ان کے اویئرنیس پروگرام کرائے جائے، ان کو بتایا جائے کہ فلڈ ریلیف سے آپ کو
میں کس طرح اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے کراپ کو انشورڈ کس طرح کرا سکتے ہیں. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے, اس میں 4 یا 5 سٹیز آئیڈینٹیفائی کی ہے. سندھ آباد کار بورڈ ہے, اس کے اندر ایک ان کے جو ایگریکلچر اریگیشن کے ریٹائرڈ سیکٹری ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں, ان کے بہت اچھا ڈیٹا ہے, سیٹلائٹ امیجز ان کے پاس ہیں. تو اس میں اس لیول پہ بھی ہم نے ایک کام کیا کہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرا رہے ہیں سیٹلائٹ تھرو سیٹلائٹ کے کہاں کا جو افیکٹڈ ایریاز ہیں یا جو آئندہ 3-4 سال 5 سال کے اندر جو افیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ فلڈ میں, تو پائلٹ پروجیکٹ سے تاکہ اس کے اوپر کام کیا جائے اور فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. ڈاکٹر صاحب, دنیا کے جو اچھے ممالک ہیں, آپ نے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے, آئی کین ٹیل. مجھے یہ بتائیے وہاں پر انشورنس از کمپلسری, کہ جیسے 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اترتے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کرتے ہیں, مارتے نہیں ہیں, انشورنس کے ڈاکیومنٹس اپنے ایک دوسرے کے ایکسچینج کرتے ہیں اور گاڑیاں انشورنس میں بننے چلی جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر گاڑی خریدتے ہی انشورنس لازمی ہوتی ہے, کمپلسری ہوتی ہے, آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ انشورنس نہ کرائیں. ہماری سوسائٹی میں آج تک انشورنس صرف ایلیٹ سے کنیکٹڈ ہے, صرف وہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہی انشورنس کرائے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ایگریکلچر کا حال ہے, جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کراپ سائیکل ڈسٹرب ہوا ہے, فصلوں کی کراپس کی انشورنس از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب کس طرح کمپلسری کر دیں کہ ہر فارمر کو جو جتنا اگا رہا ہے اس کو انشورنس بھی لینی چاہیے؟ یہ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ نیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب خود اس کو چیئر کر رہے ہیں میٹنگز کو, اور اس میں یہی جو جہاں ہولز ہیں, جو گرے ایریاز ہیں, ان کو ہم اوورکم کر رہے ہیں. اور اس میں جہاں میں کوشش ہے کہ مینڈیٹری کرنے کے لیے جہاں امینڈمنٹس لانی ہے, کوئی رولز بننے ہیں, ریگولیشنز بننے ہیں, وہ کام ہو رہا ہے. اس میں ساری منسٹریز کو انوالو کیا گیا, ایگریکلچر منسٹری بھی ہے, کلائمیٹ چینج والے بھی موجود ہوتے ہیں اس میں, تاکہ اسپیشلی شروع ہم وہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں جو افیکٹڈ ایریاز ہیں جو ادھر 22 موٹر سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.